السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، درس قرآن و حدیث صرف 10 منٹ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن میں کیا پیغام دے رہا ہے۔ اس درس کو اینڈ تک دیکھیں اور دیگر دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ہیں سلسلہ درس قرآن لے کر آپ کی خدمت میں۔ آج ہم سماعت کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے۔ درس کو مکمل طور پر سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا۔ آئیے سنتے ہیں آیت مبارکہ 153۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سے پہلی آیت میں ذکر اور شکر کا بیان ہوا، جیسے کہ آپ نے پچھلے درس میں سنا۔ اس آیت میں صبر اور نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز ذکر اللہ اور صبر اور شکر پر ہی مسلمانوں کی زندگی کامل ہوتی ہے، مکمل ہی تب ہوتی ہے جب ذکر اور شکر کے ساتھ ساتھ بندہ صبر بھی کرے، نماز بھی پڑھے، نماز سے مدد بھی مانگے۔ اگر نہیں کرے گا تو اس کی زندگی ناقص ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے، صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ بالکل اسی طرح ہے، باطنی اعمال میں سب سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہے۔ آپ صبر کر کے تو دیکھیں، کسی کے لیے کسی نے وقت دیا ہو، آپ اس کا انتظار کر کے تو دیکھیں، صبر کر کے دیکھیں کیسے کر سکتے ہیں۔ فرمایا الانتظار واشد الموت، انتظار کرنا یہ موت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اب جب انتظار کرے گا تو صبر کرنا ویسے ہی پایا جائے گا۔ تو کہا کہ باطنی اعمال میں سب سے مشکل عمل صبر کرنا ہے، ظاہری اعمال میں سب سے مشکل جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ اس لیے ان دونوں کا جو ہے بطور خاص ذکر فرمایا ہے۔ کیوں کہ اور جو ہے اتنا مشکل نہیں ہے جو اور فرائض ہے، جس طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینا اتنا مشکل نہیں ہے، بندہ دے دیتا ہے اٹھا کر۔ اور دوسرے جو بھی فرائض ہیں کہا کہ وہ مشکل نہیں ہے، سب سے مشکل جو ہے ظاہری بدن پر جو ہے وہ نماز ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح نماز استسقاء اور نماز حاجت بھی نماز سے مدد چاہتے کہ دونوں صورتیں ہیں۔ اسی طرح نماز استسقاء اور نماز حاجت بھی نماز سے مدد چاہنے کی صورتیں ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ حضرت علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کرنے کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی ساتھ ہے، شہرت سے بھی زیادہ مومن بندہ مومن کے قریب ہے، تو خاص فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مشکلات میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ صبر کی بات چلی ہے تو پیچھے ہم نے شکر کی بات چلی تھی، شکر کی تعریف سنی تھی، اب صبر کی بات چلی ہے تو صبر کی تعریف بھی پتہ ہونی چاہیے۔ اور پیچھے شکر کی تعریف بھی سنی، شکر کی ذکر کی بات چلی تو ذکر کی اقسام بھی سنی۔
کہ ذکر کتنی طرح کا ہوتا ہے. اب صبر کی بات ہے تو صبر کی تعریف سنیں گے, صبر کی اقسام سنیں گے, صبر کے فضائل سنیں گے. اس آیت میں صبر کا ذکر ہوا. صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو, یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو. یہ ہے صبر کی تعریف. صبر جو ہے مختلف قسم کے ہوتے ہیں. بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں ہیں. بدنی صبر جسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا, ان پر ثابت قدم رہنا, نمبر 1. نمبر 2, طبیعی خواہشات اور خواہش کی تقاضوں سے صبر کرنا. پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے, لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل دوسری قسم ہے. دوسری قسم کیا ہے کہ طبیعی خواہشوں کے تقاضوں سے صبر کرنا. آج نفس یہ چاہتا ہے کہ فلاں چیز تو فلاں ہوٹل پہ جا کے کھانی چاہیے. نہیں, نفس کو مارے, نفس کو بندہ مارے. نہیں یار, کھانا کیا کرنا ہے. کھانا بزرگان دین کھایا کرتے تھے زندہ رہنے کے لیے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر جو ہے وہ قوت حاصل کرنے کے لیے کھاتے تھے. آج جو ہے ہمارا انداز چینج ہو چکا ہے. تو ہمیں جو ہے صبر کرنا چاہیے. صبر کے جو ہے بہت سے فضائل ہیں. قرآن اور حدیث میں مختلف اقوال میں صبر کے بے پناہ فضائل بیان کیے گئے ہیں. ترکیب کے لیے ان میں سے چند جو ہے وہ سماعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا. صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا. صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے. صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے دونوں ہدایت اور رحمت پاتے ہیں. صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں, پسند ہے. صبر آدھا ایمان ہے. صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے. تو فرمایا کہ صبر کی کتنے فضائل ہیں کہ صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. صبر کرنے والا جو ہے نا, صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے. تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, استعانت کو صبر اور نماز سے, استعانت کر یعنی مدد طلب کر صبر اور نماز سے. دوسری آیت میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی پر, پرہیزگاری پر. حدیثوں کی تو گنتی ہی نہیں, باکثرت احادیث میں صاف صاف حکم ہے صبح کی عبادت سے مدد حاصل کرو, شام کی عبادت سے مدد حاصل کرو. کچھ رات ہے کہ عبادت سے استعانت کرو. علم کے لکھنے سے مدد حاصل کرو. سحری کے کھانے سے مدد حاصل کرو. دوپہر کے سونے سے مدد, صدقے سے مدد حاصل کرو. حاجت روایوں کی حاجت چھپانے سے استعانت کرو. تو بہت ساری اس طرح جو ہے آیا ہے کہ ان چیز سے تم مدد حاصل کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ آپ کو درس دیکھنے کا اجر عطا فرمائے. آمین.